السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ خوف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ سورہ قاف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ابھی 3 آیتوں کا مطالعہ، 3 آیتوں کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور موضوع اور مباحث کن امور کے اوپر ہوا، ہم اس کو جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ نام کے متعلق شروع میں ہی لفظ خوف آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت جس کا افتتاح حرف خوف سے ہوتا ہے، علامت کے طور پر اس کا نام دیا گیا ہے۔ زمان نزول کے متعلق کسی معتبر روایات سے پتہ نہیں چلتا یہ ٹھیک کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا کہ اس کا زمان نزول مکی ہے، مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے، جو نبوت کے 3 سال سے شروع ہو کر 5ویں سال تک رہا۔ پہلا دور نبوت سے 3 سال تک، دوسرا دور 3 سال سے 5 سال تک۔ اس دور کی خصوصیت سورہ انعام میں جو ہم مطالعہ اس میں آیا ہے، ان خصوصیات کے لحاظ سے اندازاً یہ قیاس کیا جاتا کہ یہ صورت 5ویں سال میں نازل ہوگی، جبکہ کفار کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، مگر ابھی ظلم اور ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ مخالفت تھی، ظلم زیادتی نہیں تھی۔ موضوع اور مباحث، معتبر روایات سے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھیں، بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوا کہ میں جمعے کے خطبوں میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض اور روایات میں آیا کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف کو۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم صورت تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اس کو پہنچاتے تھے، اور بھی 1-2 دفعہ نہیں، بار بار اسے پہنچاتے تھے۔ اس اہمیت کی وجہ سورہ کو بغور پڑھنے سے بآسانی سمجھ میں آ جاتی۔ پوری سورت کا موضوع آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ اچنبھا آپ کی جس بات پر ہوا وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ چونکہ اس بات کا وہ انکار اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ذہنوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک انسان کی جب موت ہو جاتی، جلایا گیا
یا مٹی میں دفن کیا گیا یا پانی میں بہایا گیا تو جب اس کے ہڈی گوشت گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل انہونی بات ہے، امپاسبل ہے، کہتے عقل باور نہیں کرتی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ زمین میں منتشر ہو چکا ہو تو ان پراگندہ اجزاء کو ہزارہ سال گزرنے کے بعد پھر سے اکٹھا کر کے ہمارا یہی جسم اثر نو بنا دیا جائے اور ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقریر، یہ صورت جو ہے نازل ہوئی۔ یہ ہے، اب ہم بھی جب تدفین کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے یہ گل سڑ جائے کہ ختم ہو جائے گا معاملہ، تو لیکن اللہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو اسی طریقے سے دوبارہ اٹھائے گا جیسے آج وہ موت سے پہلے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اس میں بڑے مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کی امکان، پاسبلٹیز اور اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے، پروفس دیے گئے، اور دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا، تم چاہے تعجب کرو یا تمہاری عقل میں بات سمجھ میں نہ آئے یا جھٹلاؤ، بہرحال اس سے حقیقت جو ہے نہیں بدل سکتا، تمہاری سوچ کی بنیاد پر نہیں ہے، حقیقت جو ہے، سچ جو ہے وہ نہیں بدلے گا، اور اللہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ حقیقت اور قطعی اٹل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس حال میں کس جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے، یہ تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائیں اور تم کو اسی طرح دوبارہ بنا کھڑا کیا جائے جیسے پہلے بنایا گیا تھا۔ ابھی تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو جینز ہیں، وہ جینز میں کا ایک جین بھی اس کافی ہے کہ انسان کو دوبارہ اس کے ذریعے سے پیدا کر سکے۔ ابھی ایک دو روز میں واٹس ایپ پر ایک میسیج آیا، انسان کے اندر جو ہے خلیہ، سیل جسے ہم کہتے ہیں، تقریباً 68 ٹریلین سیلز موجود ہیں، اور ہمارے برین کے اندر، دماغ کے اندر کتنے سیل موجود ہیں؟ 200 بلین یا 171 بارل، ایسے اتنے بلین سیلز جو اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی کیپیسٹی کتنی زبردست ہے، دماغ کے بھیجے کہ انسان کی کیپیسٹی جو ہے اس کو ریکال کرنا، کسی بات کو اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، دماغ سے، آواز سے، عقل سے، دل سے کوآرڈینیٹ کر کے ریپروڈیوس کرنا، سننا، سمجھنا، سٹور کرنا میموری میں، پھر ریپروڈیوس کرنا، کتنا حیرت انگیز عمل ہے، کتنی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان اللہ کو جان سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اللہ جو اس کو یعنی اتنے مٹی سے پیدا کیا اور پھر دو خلیوں کے ملاپ سے، اس کے ملٹیپلیکیشن سے ایک نئے انسان کو وجود میں لایا، کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہمارے ایمان کو کیا کرتے؟ پختہ کرتے، مضبوط کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں آفاق میں، اسپیس میں اور انفس کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ بہت کافی ہیں کہ انسان اس پر غور کرے تو اسے حق، سچ جو ہے اسے سمجھ میں آئے گا، اور اسے یقین ہوگا کہ حق ہی جو ہے وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، حق کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے معاملہ۔ حق کی جگہ اگر باطل ہو تو یہ شرک ہو، ایک کے بجائے کئی خدا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ کو جو ہے اب یہ اجزا جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے اس جین سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان دنیا میں جو آئے گا، ہاں، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائے اور تم کو اسی طرح دوبارہ بنا کھڑا کیا جائے جیسے پہلے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح تمہارا یہ خیال کہ تم یہاں شطر بے مہار بنا کر چھوڑ دیے گئے ہو اور کسی کے سامنے تمہیں جواب دہی نہیں کرنی، ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی تمہارے ہر قول اور عمل سے، بلکہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے تمام حرکات اور سکنات کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت میں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اسے اس کے اعمال نامے کے ساتھ جو ہے لے جائے گا، اور پھر انسان اپنا اعمال نامہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، کیونکہ ایسا اعمال نامہ ہوگا نہ کسی ذرہ برابر برائی کو چھوڑا ہوگا نہ نیکی کو چھوڑا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اس کا اعمال نامہ جو ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ سکتا ہے نا وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 اشخاص ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا۔ ہم کو کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں کی بخشش چاہتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم کو جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے غور کر کر اس سے جو اللہ کی معرفت ہم حاصل، اللہ کو پہچاننا، اس سے ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب وقت آئے گا تو ایک پکار پر تم بالکل اسی طرح نکل کھڑے ہوگے جس طرح بارش کا ایک چھینٹے پڑتے ہی زمین سے نباتات کی کونپلیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ اس وقت یہ غفلت کا پردہ جو آج تمہاری عقل پر پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا، اور تم اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لو گے جن کا آج تم انکار کر رہے ہو۔ منکرین کے لیے عبادت ہے، آج تم قیامت اور آخرت کا انکار کر لو گے تو اس دن دیکھ کر پچھتاؤ گے، حسرت زدہ رہ جاؤ گے۔ نیک انسان بھی حسرت میں آئے گا، وہ سوچے گا کاش میں نے کچھ اور نیکی کر لی ہوتی تو اس سے میرا اجر جو ہے بڑھ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ ایک اس میں بھی ہے کہ ایک سبحان اللہ بھی اگر انسان دنیا میں کہتا تو اس کا اجر جو ہے بہت اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتا۔ تو یہ جو ہمارے لیے وقت ہے یہ غنیمت ہے، اس وقت میں ہم ایمان کے ساتھ صالح کام ہم کو کرنا چاہیے، خیر کے کام، بھلائی کے کام، اچھے کام، انسانیت کے رفاہ کے کام جو ہے، اور صرف اس غرض کے لیے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اس لیے کرنا ہے۔ تو یہ ہم ذکراً کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ وقت ہی ڈیفائن کرے گا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ تو وقت کا صحیح استعمال اگر ہم کریں گے تو اس وقت کے صحیح استعمال سے ہم اپنی آخرت بنا بھی سکتے اور اپنی آخرت بگاڑ بھی سکتے۔ تو اس کے اوپر ہمیں توجہ دینا، ضائع نہیں کرنا۔ جو وقت ملے غنیمت، خیر کے کام، بھلائی کے کام، فرائض کی ادائیگی، قرآن مجید کا مطالعہ، عربی سیکھنا، اپنے آپ کو پری آکوپائڈ رکھنا، اپنے آپ کو بزی رکھنا، کیونکہ یہی چیز کام آنے لگی تو انسان کو جو اس دن معلوم ہو جائے گا، اور اس دن اتنا بھیانک ہوگا مجرم کے لیے، خاص کر
کہ وہ چاہے گا دنیا میں جو اپنی اولاد کو چاہتا تھا، بیوی کو چاہتا تھا، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، تمام کو چاہتا تھا، لیکن اگر وہ مجرم ہے تو چاہے گا کہ ان تمام کو فدیے میں دے کر اور دنیا کی ساری دولت دے کر جو ہے میں اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لوں۔ اتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کبھی غافل نہیں ہونا، غفلت میں نہیں رہنا۔ شیطان ایمبوش کرتا ہے، دیکھتے نا ہم پروگرامز میں، ڈراماز میں، کیسے دشمن جو ہے یہ لگاتا ہے، گھات لگاتا ہے، چھپ کے انتظار کرتا ہے، جیسے ہی گزرو حملہ کرتا، اچانک حملہ کرتا، اس میں نقصان زیادہ ہوتا۔ تو شیطان ایسا ہی ہے کہ انسان غافل ہے، انسان جو ہے دنیاوی اس میں مصروف ہو جاتا، لیکن شیطان الرٹ رہتا اور وہ جو ہے کیا کرتا، گھات لگا کے حملہ کرتا۔ تو چونکہ اس نے چیلنج کر آیا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تو دیکھے گا کہ زیادہ لوگ جو ہے کس میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ چیلنج ثابت کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور اللہ سے مہلت بھی لیا۔ تو یہ ہے جزا، سزا، عذاب، ثواب اور سخت دوزخ، یہ جو ہے وہ جنہیں یہ لوگ عجیب سمجھتے تھے دنیا کی زندگی میں، دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ ساری چیزیں تمہاری مشہود حقیقتیں ہوں گی۔ حق سے عناد کی پاداش میں اسی جہنم کے اندر پھینکے جاؤ گے جسے آج عقل سے بعید سمجھتے ہو، اور خدا رحمان سے خدا رحمان سے ڈر کر بلکہ راہ راست کی طرف پلٹ آنے والے تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی جنت میں جائیں گے جس کا ذکر سن کر آج تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ یہ ہے، دیکھو بچوں، اسے ہم غنیمت جاننا چاہیے۔ غنیمت جان کر جو ہے ہم اپنی زندگی کا احتساب کرتے رہنا، موت کو یاد کرنا۔ کہا گیا ہے نا کہ موت کو ایسا یاد کرو کہ جیسے تم سے کہا گیا 2 رکعت نماز کی اجازت ملی، اس بنیاد پر کہ یہ تمہاری آخری نماز ہوگی۔ انسان آخری نماز کیسے پڑھے گا؟ جب اسے معلوم ہو جائے کہ اب یہ 2 رکعت کے بعد میری موت ہے، تو پورا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے، استغفار پڑھتے جو ہے وہ زندگی گزارے۔ اس لیے ہم کو الرٹ رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ بات، جو یہ ہے اس کا پس منظر سورہ قاف کا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے، جس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قاف والقرآن المجید۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ اور صاحب عزت اور شرف۔ دوسرا مفہوم، دوسرا اس کا جو یہ ہے معنی ہے کریم، کثیر العطا، بہت نفع پہنچانے والا۔ مجید کے معنی بہت نفع پہنچانے۔ قرآن کے لیے یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لا جا سکتی۔ کہا گیا نا لا ریب، اس کے اندر ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاجز تھا، اور آج بھی عاجز ہے۔ اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا، نہ پیچھے سے حملہ ور ہو کر اسے شکست دے سکتا۔ اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے
جتنا ہم صحیح کریں گے، کوشش کریں گے قرآن سے قریب ہونے کی، قرآن سے ہدایت طلب کرنے کی، اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جتنا ہم اس سے دور رہیں گے تو اتنا جو ہے ہم اس سے آخرت سے، عقیدے سے، توحید سے، رسالت سے دور رہیں گے، پھر دنیا میں الجھ کے رہیں گے۔ بیلنسڈ لائف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں کیا ہے، اے ہمارے رب